السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے صحاب کے ہمراہ احد یا خیبر کی لڑائی میں مشرکین سے مڈبھیڑ ہوئی اور جنگ چھڑ گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن لڑائی سے فارغ ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف واپس ہوئے اور مشرکین اپنے پڑاؤ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ ایک شخص تھا۔ لڑائی لڑنے میں اس کا یہ حال تھا کہ مشرکین کا کوئی آدمی بھی اگر کسی طرف نظر پڑ جاتا تو اس کا پیچھا کر کے وہ شخص اس تلوار سے اسے قتل کر دیتا۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کہا کہ آج اتنی گرمی کے ساتھ فلاں شخص لڑا اور ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہ لڑ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر کہ لیکن وہ شخص دوزخی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے اپنے دل میں کہا اچھا میں اس کا پیچھا کروں گا، دیکھوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں دوزخی فرمایا۔ بیان کیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے دن لڑائی میں موجود رہا، جبکہ کبھی وہ کھڑا ہو جاتا یہ بھی کھڑا ہو جاتا، اور جب وہ تیز چلتا تو یہ بھی اس کے ساتھ تیز چلتا، کیا کہ آخر وہ شخص زخمی ہو گیا۔ زخم بڑا گہرا تھا، اس لیے اس نے چاہا کہ موت جلدی آ جائے اور اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دار کو سینے کے مقابلے میں کر لیا اور تلوار پر گر کر اپنی جان دے دی۔ اب وہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے بیان کیا کہ وہی شخص جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کا فرمان بڑا شاق گزرا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں سب لوگوں کی طرف سے اس کے متعلق تحقیق کرتا ہوں، چنانچہ میں اس کا پیچھے ہو لیا۔ اس کے بعد وہ شخص زخمی ہوا اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے، اس لیے اس نے اپنی تلوار کا پھل زمین پر رکھ کر اس کی دار کو اپنے سینے کے مقابل کر لیا اور اس پر گر کر خود جان دے دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی زندگی بھر بظاہر اہل جنت سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے، اور ایک آدمی بظاہر اہل دوزخ کے کام کرتے ہیں حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعدی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو العاص سعدی تھی، ان کا نام حزن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر سہل رکھ دیا۔ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی ہیں۔ 9 ہجری کو وفات پائی، متعدد احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اس سے بڑی تکلیف تھی، آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون بہنے لگا اور اسی سے وہ مر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اسی لیے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ محفوظ۔ مال غنیمت چوری کرنا سخت حرام ہے اور جنت میں صرف ایماندار ہی جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو مال غنیمت میں ہمیں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا کی طرف لوٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مدھم نامی غلام تھا جو بنی دنباب کے ایک صحابی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا۔ دباب، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ کسی نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر اس کو لگا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو شہادت،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر میں تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی، وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر ایک دوسرے صحابی یا ایک دو جو تسمے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ میں نے اٹھا لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جہنم کا تسمہ بنتا۔ کیا قبول اسلام کے بعد زمانہ کفر اعمال کا مواخذہ ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو گناہ جاہلیت کے زمانہ میں کیے، کیا ان کا مواخذہ ہم سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا، اسے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہ ہوگا، اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا، اس سے دونوں زمانوں کے گناہوں کا مواخذہ ہوگا۔ حج اور ہجرت سے اگلے گناہوں کا معاف ہو جانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ مشرکین میں بعض نے قتل کا گناہ کیا تھا اور کثرت سے کیا تھا، اسی طرح زناکاری بھی کثرت سے کرتے رہے تھے۔ پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں اور جس طرح کی دعوت دیتے ہیں، یعنی اسلام، یعنی یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسلام لانے سے معاف ہوں گے یا نہیں؟ اس پر آیت نازل ہوئی، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا اور کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ نہ، وہ زنا کے مرتکب ہوتے، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اور یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجیے کہ اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑے ہی بخشنے والا، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کافر اگر کفر کی حالت میں نیک کام کرے تو پھر مسلمان ہو جائے، اس عمل کا کیا حکم ہے؟ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نیک کاموں سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جنہیں میں جاہلیت کے زمانہ میں صدقہ غلام آزاد کرنے اور صلہ رحمی کے صورت میں کیا کرتا تھا؟ کیا ان کا مجھے ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ان تمام نیکیوں کے ساتھ اسلام لائے ہو جو پہلے گزر چکی ہیں۔ ایمان کی سچائی اور خلوص کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑا شاق گزرا، اور انہوں نے عرض کیا، ہم میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کی ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم سے مراد آیت میں شرک ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بڑا ہی ظلم ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت حکیم بن حزام بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ کی کنویت ابو خالد اسدی کرشی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ تو زہرا کے بھتیجے تھے۔ فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا، حنین اور طائف کی غزوات میں شامل ہوئے، 40 احادیث کے راوی ہیں، 120 سال زندہ رہ کر 60 سال کی عمر میں ہجری میں وفات پائی، 60 سال جاہلیت اور 60 سال اسلام میں بسر کیے۔ حضرت حکیم بن حزام نے جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ سواری کے لیے مفت تقسیم کیے۔
یا 100 اونٹوں کے برابر سامان اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ جل و جلالہ نے دل کی بات اور خواہشات کو جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات اور فاسدہ کی حد تک معاف کیا جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ جب بندہ دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرے تب تک نہیں لکھی جاتی جب تک اس پر عمل نہ کرے۔ سبحان اللہ، میرے رب کتنا غفور و رحیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک اسلام کو عمدہ بنا لے، یعنی نفاق اور ریا سے پاک کرے، تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی، اور پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا، اور پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے ہاں 10 گنا سے زیادہ 700 گنا تک نیکیاں لکھ دی، اور اس سے بڑھا کر، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے ہاں یہاں 1 نیکی لکھی، اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے ہاں اس کے لیے 1 برائی لکھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام الحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حداد بصیرت کی بنا پر یہاں بھی اسلام و ایمان کے ایک ہونے اور ان میں کمی بیشی کی صحیح ہونے کے عقیدہ کا اثبات فرمایا، اور بطور دلیل ان احادیث کو نقل فرمایا کہ جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب جب 700 گنا تک لکھا جاتا ہے تو یقیناً اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور کتاب و سنت کی روح سے یہی عقیدہ درست ہے۔ بے شک وسوسے کا بیان، اور جب وسوسہ آئے تو کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلامی نام راجع قول کے مطابق عبد الرحمن بن صخر دوسی ہے۔ جاہلیت میں ان کا نام ابو الاسود عبد شمس تھا۔ 7 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ بقول امام شافعی یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ انہوں نے 5326 احادیث روایت کی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ابو ہریرہ ہماری نسبت کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑے رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ مدینہ میں 58 کے قریب یا 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان برابر سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ سوال کرے گا کہ یہ تو اللہ ہے یا ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ، شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالے گا۔ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے اس کی سزا جہنم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس کے لیے قسم کھائی کسی مسلمان کا مال جھوٹ بول کر وہ مار لے تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ہی غصہ ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اس فرمان کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک
اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی آخرت میں کوئی بلائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آل عمران۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنویت ابو حمزہ انصاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت کی، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ نکتہ چینی کی۔ متعدد غزوات میں شریک ہوئے اہل تاریخ انہیں بدری شمار نہیں کرتے، کیونکہ یہ بچوں میں شامل تھے اور لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2282 احادیث مرفوع روایت کی ہیں، جن میں سے 1806 متفق ہیں اور 80 تفردات بخاری اور 90 تفردات مسلم میں ہیں۔ 91 ہجری کو وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی نے بیان کیا کہ حضرت اصحاب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا، ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود نے آپ لوگوں سے کوئی حدیث بیان کی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسی طرح سے حدیث بیان کی۔ اشعث نے اس پر کہا کہ یہ آیت تو میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی، میرے ایک چچا کے بیٹے کی زمین میں میرا ایک کنواں تھا، ہم دونوں کا اس کے بارے میں جھگڑا ہوا اور مقدمہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تو گواہ پیش کر یا پھر اس کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ اس نے کہا پھر تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھوٹی قسم کھا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسم اس لیے کھائے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال لے لے اور اس کی نیت بری ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا۔ اللہ محفوظ منہم۔ جو شخص پرایا مال ناحق چھیننا چاہے تو اس کا خون مباح، اور اگر مارا جائے تو جہنم میں جائے گا، اور اگر اپنا مال بچانے میں مارا جائے تو وہ شہید ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ جو حاکم رعایا کے حقوق میں خیانت کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے اس مرض میں آئے کہ جس میں ان کا انتقال ہوا، تو حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ محفوظ منہم۔ بعض کے دلوں سے امانت اور ایمان اٹھ جانے کا بیان اور فتنوں کا دلوں میں آنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ارشاد فرمائی، ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں سے گہرائیوں میں اترتی ہے، پھر قرآن شریف سے پھر حدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہو جاتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا، آدمی ایک نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی اور اس بے ایمانی کا ہلکا نشان پڑ جائے گا، پھر ایک اور نیند لے گا، اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا، جیسے تو پاؤں پر ایک چنگاری لڑکائے، تو ظاہر ہے ایک چھالا پھول آتا ہے اور آپ پھولا ہوا دیکھتا ہے، پھر اندر کچھ نہیں ہوتا، پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا، کہا جائے گا کہ بنی فلاں کی میں ایک امانت دار شخص ہے، کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقل مند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے اور کتنا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی
امانت نہیں ہوگا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کسی سے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو اسلام بے ایمانی سے روکتا تھا، اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا، لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت ہی نہیں کرتا۔ حضرت معقل بن یسار المدنی رضی اللہ تعالیٰ کی کنویت ابو علی تھی، بیت رضوان میں شریک تھے، بصرہ میں قیام پذیر رہے۔ بصرہ کی نہر معقل ایرن کی طرف منسوب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت کے آخر تک رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ سے احادیث روایت کی ہیں۔ اسلام غربت کے ساتھ شروع ہوا اور پھر غربت غریب ہو جائے گا اور سمٹ کر 2 مسجدوں تک رہ جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے پوچھا کہ فتنہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ میں بولا میں اسی طرح یاد رکھا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتن کو معلوم کرنے میں بہت بے باک تھے۔ میں نے کہا کہ انسان کے گھر والے، مال، اولاد، پڑوسی سب فتنہ کی چیزیں ہیں، اور نماز، روزہ، صدقہ، اچھی چیز کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھتا، مجھے تم اس فتنہ کے بارے میں بتلاؤ جو سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا بڑھے گا۔ اس پر میں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ اس سے خوف نہ کھائیے، آپ کے اور فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ پوچھا گیا وہ دروازہ تو جو توڑ دیا جائے گا صرف کھولا جائے گا؟ میں نے کہا توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بول اٹھے کہ پھر تو وہ کبھی بھی بند نہیں ہو سکے گا۔ شقیق راوی حدیث نے کہا کہ ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کے متعلق کچھ علم رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل اسی طرح جس دن کے بعد رات کے آنے کا میں نے تم سے ایک حدیث بیان کی جو قطعاً غلط نہیں ہے، اور راوی کا کہنا ہے کہ ہمیں اس کے متعلق حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے میں ڈر ہوتا تھا کہ دروازہ سے کیا مراد ہے، اسی لیے ہم نے حضرت مسروق رحمہ اللہ سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جایا کرتا ہے۔ اپنی عزت یا جان جانے سے ڈرنے والا اپنی ایمان کو چھپا سکتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اسلام کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ہم نے 1500 مردوں کے نام لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری تعداد 1500 ہو گئی ہے، اب ہم کو کیا ڈر ہے؟ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم فتنوں میں اس طرح گر گئے کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے۔ جو شخص ضعیف الایمان اور اس کی دلجوئی کرنا اور واجب تک ایمان کا یقین نہ ہو، کسی شخص کو مومن نہ کہنا۔ یعنی جس طرح سانپ اپنے سوراخ اور بل سے نکلتا ہے اور گزران زندگی طلب کرتا ہے، پھر جب اسے کوئی دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنے بل کی طرف لوٹ جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے، ایسے ہی ایمان مدینہ میں منتشر ہوا اور پھیلا تو ہر مومن کو اس کا نفس مدینے والوں سے محبت کی وجہ سے اس کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ سے محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مومن یا مسلمان۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میرے خیالات نے
مجھے دوبارہ بولنے پر مجبور کیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ اللہ کی قسم وہ میرے مشاہدے کے مطابق مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ تھوڑی دیر چپ رہ کر ایک بار پھر اپنی معلومات کی وجہ سے پہلی بات کو دہرانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا جواب دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ اللہ محفوظ میرا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حساک ہے، بڑے بہادر صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں سے، امت محمدیہ میں پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر پھینکا تھا، بدر میں شریک ہوئے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ یہی وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سعد تیر پھینکتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، اور فرمایا کہ یا اللہ سعد جب بھی دعا کرے تو قبول فرمانا۔ 1270 احادیث کے راوی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں 55 کو 70 سال کی عمر میں عتیق کے مقام پر وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ جب دلیلیں خوب پہنچ جائیں تو دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کی زیادہ مستحق ہیں، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، لیکن یہ صرف اس لیے کہ میرے دل کو زیادہ اطمینان ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم کرے کہ وہ زبردست رکن یعنی خداوند کریم کی پناہ لیتے تھے، اور اگر میں اتنی مدت تک قید خانے میں رہتا جتنی مدت تک یوسف علیہ السلام رہے تو میں بلانے والے کی بات ضرور مان لیتا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین کرنا اور تمام شریعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے منسوخ سمجھنا واجب ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شک محال ہے اور اس کی گنجائش نہیں، اور اگر انبیاء علیہم السلام کی طرف شک کی نسبت جائز ہوتی تو میں صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی نسبت شک کرنے کا زیادہ حق رکھتا، اور تم جانتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک نہیں کیا، پھر جب میں نے کوئی شک نہیں کیا اور اللہ کے مردوں کی زندہ کرنے پر قدرت میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے شک نہ کرنے کے زیادہ لائق ہیں اور حقدار ہیں۔ رکن شدید کی طرف آنے سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے، یعنی میں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو قید سے نکلنے کو قبول کرنے میں جلدی کرتا اور برات کی طلب کرنے کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔ امام محی السنہ رحم اللہ فرماتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے متانت، سنجیدگی اور معاملات میں سوچ بچار اور صبر کی خوبی بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس بادشاہ کا قاصد آیا تو باوجود لمبی قید کاٹنے کے معاف کردہ اور درگزر شدہ گناہ کے فعل سے جلدی نہیں کی کہ باہر آ جاتے، بلکہ قاصد سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ ان پر حجت اور دلیل قائم ہو جائے گی کہ ان کی طرف سے آپ کو قید میں روکے رکھنا سری ظلم تھا۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے ہیں، انہیں دیکھ کر ان پر ایمان لائیں، بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی قرآن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے، اس کا اثر قیامت تک رہے گا، اس لیے مجھے امید ہے کہ روز قیامت میرے تابع دار لوگ دیگر پیغمبروں کے تابع داروں سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے، ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ
دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے اور ان کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق چلنے کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تم میں سے ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اس زمانے کا بیان جب ایمان مقبول نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے کہ سب ایمان لائیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں؟ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی شخص کو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کا ایمان مطلق فائدہ نہ دے گا، نہ اسے جس دن ایمان کی حالت میں نیکیاں نہ کی ہوں کہہ دے گا کہ اچھا منتظر رہو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب سورج غروب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ بیان کیا، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور سجدہ کی اجازت چاہتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے اور ایک وقت اسے کہا جائے گا کہ واپس وہاں جاؤ جہاں سے آئے ہو، چانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ اللہ محفوظاں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ذالک مستقر اللہ کر، یعنی نماز میں امام تم میں سے ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کی اقتدا کریں گے، ان کے مقتدی بنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترنا کیوں کر شروع ہوا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے اور سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ کی تنہائی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت، یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو توشہ کھانے کا پینے کا سامان ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے، تو توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ تو زہرا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ توشہ ہمراہ لے کر دوبارہ وہاں جا کر خلوت گزیں ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا میں قیام پذیر تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ فرماتے کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے پھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے پھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو پھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، پڑھو۔
اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ سورۃ علق کی آیت نمبر 3۔ یہی آیتیں آپ جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس گئے۔ کون سی آیت تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو یہ آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنے اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الزہرا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی داڑھیں بندائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے نظیر ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے صاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت اور خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ الزہرا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشا خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، اور وہ بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ الزہرا نے ان کے سامنے آپ کی حالت بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ وہی ناموس معزز رازداں فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جو جوان عمر ہوتا تو کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم اس شہر سے نکال دے گی آپ کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق امین اور مقبول ہوں۔ ورقہ بولا یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے جو آپ کی پوری مدد کروں تو میں آپ کی پوری مدد کروں۔ یعنی جب پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ اس وقت کا واقعہ بیان۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اسے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، یعنی سورۃ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ سورۃ مدثر سے 1 سے لے کے 5 تک۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پیر آنے لگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بن عمر
بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے مجتہد امام تھے، اور ابو عبداللہ اور ابو عبد الرحمن کنیتی تھے۔ بدر کے علاوہ انہیں غزوات میں شریک ہوئے۔ اپنے زمانہ میں مدینہ میں مفتی رہے، مسجد نبوی میں درس تدریس اور افتتاح کے مجلس لگایا کرتے تھے۔ آپ نے بڑھاپے کی عمر کو پایا اور آخر میں نابینا ہو گئے تھے۔ 90 سال کی زندگی پائی اور سن 74 میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، اور 1540 احادیث کے راوی ہیں۔ کثرت سے احادیث رسول بیان فرمائی۔ یحییٰ بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے پوچھتا تھا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی، تو ابو سلمہ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ میں نے ان سے کہا مجھے تو خبر ملی تھی کہ اقرأ بسم ربک الذی سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وہی خبر دے رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے غار حرا میں تنہائی اختیار کی، جب وہ مدت پوری کر چکا ہوں اور نیچے اتر کر وادی کے بیچ میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا اور مجھے دکھائی دیا کہ فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہے۔ پھر میں ختیجہ زہرا کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو اور میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالو، اور مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اسے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھے، پھر لوگوں کو عذاب اور آخرت سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ سورہ مدثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور نمازوں کا فرض ہونا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروگا سے کہا کہ کھولو۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی؟ جواب دیا کہ وہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب ان کے داہنی طرف کچھ لوگ کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی داہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح کے بیٹے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں طرف جو جھنڈ ہیں ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو بائیں طرف جو جھنڈ ہیں ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف سے ہیں وہ جنتی ہیں، اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے داروغہ کی طرح پوچھا کہ پھر کھول دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، ادریس اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ٹھکانہ بیان نہیں کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے کہا کہ آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ
یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کی تک پہنچا۔ انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے جبریل لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا کہ جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا نہیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے کیونکہ آپ کی امت اس میں بھی دوبارہ جائیے آپ کی امت اس میں بھی اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں دوبارہ رب العزت میں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اب اپنے آپ کے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آ گیا۔ پھر بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جس کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا اور میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا سے مراد بیری کا درخت ہے جو جنت کے کنارے پر ہے، جہاں پر پہلے اور پچھلے لوگوں کا علم ختم ہو جاتا ہے اور کوئی اس کے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔